وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی نہیں ہوئی، اور اب ہم بات کریں گے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اکثریت حاصل کی ہے، سینٹ میں بھی اس کے پاس اکثریت ہے، قومی اسمبلی میں بھی وہ بڑی پارٹی ہے، کافی مضبوط اس کی پوزیشن ہو چکی ہے، اتحادی بھی اس کے ساتھ جم کے کھڑے ہیں۔ اب الیکشن 2012 میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے قمر زمان کائرہ صاحب سے بات کریں، پہلے ہم ذرا اسلم بھوتانی صاحب اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جنرل الیکشن 2012 میں ہو جائے؟ جی بھوتانی صاحب۔ میر صاحب، الیکشن 5 سال کے لیے اس پارلیمنٹ کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے، اصولی طور پر تو اس اسمبلی کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، کیونکہ پہلی بار پچھلی اسمبلی نے مشرف کے دور میں 5 سال پورے کیے، لیکن اس کو ہم ٹوٹلی فری پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے تحت اس پارلیمنٹ نے اپنا وقت پورا کیا۔ اور اگر 5 سال پورے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ تمام سیاسی جماعتوں کی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں شاید ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، آئی مے بی رانگ۔ ٹھیک ہے کائرہ صاحب، اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو سکتا ہے؟ ہونے کو تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہوں گے نہیں، اس لیے کہ باقی ساری پولیٹیکل آپ کا خیال ہے کہ ہوں گے نہیں؟ ہاں میرا خیال ہے ٹیکنیکلی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اسمبلی اپنی ٹینیور پورا کرے۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہمارے اپنی جگہ ہیں، اگر ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو باقی تو 6 مہینے رہ جائیں گے، تو 6 مہینے پہلے الیکشن کرانے سے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو اور کسی دوسری جماعت کو کوئی بڑی اچیومنٹ نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ ایک روایت ڈالتے ہیں اس ملک کے اندر کہ ایک عوام کی منتخب حکومت، ایک عوام کی منتخب اسمبلی اپنے 5 سال پورے، اور پروونشل اسمبلی اپنے 5 سال پورے کرے اور اس کے بعد ٹائم پہ الیکشن ہو، پھر اگلی گورنمنٹ آئے اور اگلی اسمبلی آئے، تو یہ ایک اچھی روایت ہوگی اس ملک کے لیے۔ جی عبدالقادر بلوچ صاحب۔ دیکھیں جی، جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، ہر سیاسی پارٹی یہی چاہے گا کہ جمہوری طور پر کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ اسمبلیاں بنتی ہیں، ان کو اپنا مدت پورا کرنا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتے۔ لیکن جہاں تک عوام کے مسائل کا تعلق ہے، عوام کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، اتنے سیریس ہو گئے ہیں کہ پرابیبلی عوام مزید برداشت نہ کر سکے اس حکومت کو، کیونکہ جہاں اس حکومت نے کچھ اچھے کام کیے ہیں آئینی معاملات کے بارے میں، 18th امینڈمنٹ، 20th امینڈمنٹ، اسمبلیوں نے، میں حکومت نہیں بلکہ سب لوگوں نے مل کے NFC ایوارڈ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ فخر کی جا سکے گی تمام ٹائمز آنے والے وقتوں میں۔ لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، جہاں تک لالسنس کا تعلق ہے، جہاں تک باقی عوامی پرابلمز کا تعلق ہے، کسی صورت میں ایون ایک دن بھی اس حکومت کو مزید چلنے کے لیے برداشت کرنا یا اس کو برقرار رکھنا، تو آپ نے کیوں برداشت کیا؟ برقرار رکھنا زیادتی کی بات ہوگی۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم باہر ہیں، لیکن ہم جمہوری پارٹی ہیں، جمہوری طریقے اختیار کر سکتے ہیں، ہم جمہوریت کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ پریشر ہم بلڈ کر رہے ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں، جلسے جلوس ہم کر رہے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ پبلک کو موبلائز کر کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہو اور الیکشن کے لیے ان کو کمپیل کر سکتے ہو۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہے جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں اتنا بہتر ہوگا اس ملک کے لیے اور عوام کے لیے۔ افراز صاحب، آپ کی پارٹی خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے اور مرکز میں آپ اتحادی ہیں، ان کی پارٹی پنجاب میں حکومت کر رہی ہے قادر بلوچ صاحب کی، کائرہ صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اور مرکز میں حکومت کر رہی ہے اور KPK میں اور بلوچستان میں بھی حکومت میں ہے، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مئی جون میں بجٹ بھی آپ کی حکومتیں پیش کریں، مرکزی بھی اور صوبائی حکومت، اور پھر ان بجٹ میں مزید ترقیاتی فنڈز آپ کو ملیں اور پھر ان ترقیاتی فنڈز کو آپ اگلے سال مارچ تک استعمال کریں تاکہ اس کا آپ کو الیکشن میں فائدہ ہو؟ دیکھیں جی، یہ جو آئینی میعاد ہے یہ کوئی دھوکے سے تو ہم نہیں لے رہے نا، یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں اتنی ہوگی، اگر ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو آئین میں تبدیلی آنی چاہیے، 4 سال 3 سال جتنا بھی لوگ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں، تو یہ تو آئینی حق ہے کہ ہم یہ بجٹ بنائیں اور اس کے بعد ترقیاتی کام وغیرہ کریں، لیکن ذرا انتخابی منظر پر نظر ڈالیں، ابھی حال ہی میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جو لوگ بہت دعوے کرتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ لوگوں میں غیر مقبول ہو گئی ہیں، ذرا ان نتائج کو دیکھ لیں، مثلا مردان کا الیکشن دیکھ لیں، NA9 کا جو مردان کے اندر ہوا، اس میں جو GOI کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا، مسلم لیگ نون نے پبلکلی سپورٹ کیا، اس کو شیرپور صاحب کی پارٹی نے سپورٹ کیا،
اس کو تحریک انصاف نے سپورٹ کیا، خواجہ محمد ہوتی نے اعلان نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے عملاً کیمپین چلائی اس امیدوار کے حق میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ رزلٹ کیا تھا، اتنی ساری پارٹیوں کے امیدوار اور وہ ہار گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، الیکشن ہوں گے لیکن فراز صاحب معذرت خواہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جے یو آئی کے ساتھ آپ نے مردان میں تو اس کو شکست دی، سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان میں آپ نے ان کے ساتھ اتحاد بنایا۔ دیکھیں ایسے ہے کہ یہ کوئی قبائلی دشمنیاں تو نہیں ہے نا جی کہ ایک دفعہ کسی جگہ مقابلہ ہوا تو اب یہ ہر جگہ ٹکر ماریں گے۔ ایسے ہے کہ بلوچستان میں صوبائی وہاں کی سیاسی حالات ہیں، ان کے مطابق ہماری صوبائی پارٹی کو بھی اختیار حاصل تھا، جے یو آئی کی بھی اختیار حاصل تھا کہ آپس میں کوئی مصالحت کرتے، لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ بردان کے الیکشن میں وہ ہمارے مقابلے میں نہیں تھے۔ تو یہ تو سیاست میں ہوتا رہتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی ہوئے ہیں، ان کا پیٹرن دیکھ لیں، جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ وہ کہاں تھے انتخابات میں اور انہوں نے کیا رزلٹ حاصل کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہوں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ تو بہرحال ان کی اپنی انتخابات غلطی تھی۔ 2012 میں ہوں گے 2013 میں ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، ان کے پاس آپشن ہے، دونوں سالوں میں وہ کرا سکتے ہیں اور سوچ سمجھ کر کرے فیصلہ۔ اچھا عبدالقادر بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے صوبے بلوچستان کے جو حالات ہیں، اگر فرض کریں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے، صوبے کے حالات اس قسم کے ہیں کہ پرامن ماحول میں الیکشن ہو جائے گا؟ جہاں تک بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، جس قسم کے مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف اگر توجہ نہ دیا جائے اور میرے خیال میں ہر آنے والے دن میں اور مزید مشکلات بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اگر اس کی طرف توجہ دیا گیا تو الیکشن ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ بالکل الیکشن ہوں گے نہیں۔ پرابلم ہے، لیکن انفارچونیٹلی صوبائی حکومت کی ہماری افیکٹونیس تقریباً ختم ہونے کو آئی ہے اور وہ بالکل فیل ہو چکے ہیں اپنے فرائض میں جو ان کو سر انجام دینا چاہیے۔ لیکن بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس بہت بڑے صوبے میں ہر جگہ اس قسم کا سیریس پرابلم نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں سوچا جاتا ہے۔ ہاں اس وقت جو وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں اور اس کی جو گونج رائٹ اور لیفٹ ملک سے اندر اور ملک کے باہر جو سنی جا رہی ہے وہ بڑا سیریس، وہ سگنلز بڑے سیریس قسم کے ہیں، وہ توجہ طلب ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ بالکل ٹوٹلی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے ایڈمنسٹریشن کا پورے صوبے کے اندر، کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے، پرابیبلی ذرا یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن کی طرف جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر پرویز مشرف صاحب کو واپس لا کے ان کا ٹرائل کیا جائے تو کچھ غصہ کم ہوگا بلوچستان دیکھیں میں؟ جی غصہ جہاں تک پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کا تعلق ہے، پرویز مشرف ایک فرد تھا، اس نے ایک بنیاد ڈالی، ایک بیج بویا، ایک غلط رستہ اس نے ڈگر پہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈالا، لیکن اس کے دور میں جو کاروائیاں ہوئیں تو وہ چند انڈیویجولز تھے، نواب بھگٹی صاحب تھے اور نواب بھگٹی صاحب کے ساتھ کوئی 100-200 مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لوگ شہید کیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ کیا گیا۔ اسی حکومت کے دوران میں الزام یہ لگایا جاتا ہے 300 سے زیادہ لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا چکی ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو الزام نہیں دیتے حکومت کو، نہ حکومت کو الزام دیتے ہیں، نہ ہم ایجنسیوں کو دیتے ہیں، نہ کسی کو، لیکن کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے یہ جاننا کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کو مارا ہے، کون ہیں ان کے پیچھے؟ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج تک ایک شخص کو بھی سامنے نہیں لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ کس نے مارے، پنجابی کو کس نے مارا، بلوچ کو کس نے مارا، ٹھیک ہے، اردو سپیکنگ کو کس نے مارا، سندھی بولنے والے کو کس نے مارا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کم از کم یہ آئے اور بتائے اور ان لوگوں کو سامنے لائے۔ اور رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ سب کو بی ایل اے نے مارا ہے، وہ تو کہتے ہیں سب بی ایل اے کروا اس رہی ہے۔ چیز کا آ کے کرنا، بی ایل اے والوں کو پکڑے، بی ایل اے والے اتنے طاقتور ہیں کہ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے سامنے بالکل بے دست و پا ہے، کچھ نہیں اچھا کر سکتے۔ قاہرہ صاحب آپ پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف صاحب کا جو یہاں پہ فارم ہاؤس ہے چک شہزاد میں، ادھر نوٹس چسپاں کر دیا، ان کو بلایا ہے کہ آپ حاضر ہوں 22 مارچ کو۔ تو یہ امپلیمنٹ تو کورٹ ڈیسیژن کو آپ کی حکومت نے کروانا ہے، تو آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں گے یا اس کی راستے میں بھی کوئی انٹرنیشنل معاہدہ آ جائے گا اس کی راستے میں بھی؟ میر صاحب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش پہلے کرتا چلوں۔ جہاں تک تعلق بلوچستان کے حالات کا ہے، یقیناً بلوچستان کے حالات بڑے سیریس ہیں اور اس کے اوپر ساری جماعتوں کی نظر ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے پوری کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور یہ ہمارے دور میں خراب نہیں ہوئے۔ وہاں پہ ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ بھی رہا ہے، جنرل صاحب وہاں پہ اس سے پہلے اپنی آرمی کی حیثیت میں بھی اور ایک سول حیثیت میں بھی پہلے سرو کر چکے ہیں، ان کے دور میں بھی وہاں کو مثالی صورتحال نہیں تھی، لیکن یہ ڈیٹیریشن جب بھی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو یا کسی سماج کے اندر کوئی خرابی بڑھتی جاتی ہے تو وہ ڈکلائن جو ہے وہ جو وقت گزرتا ہے شارپ ہوتا ہے، آپ نے پہلے اس کو روکنا ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو ٹرن اٹ بیک۔ بہرحال جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، بلا شبہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، الیکشن قبل از وقت ہو سکتے ہیں، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل وے ہے، لیکن
الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. یہ پاکستان کے جمہوری عمل کے لیے ضروری ہوگا, بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. جو آپ نے فرمایا مشرف کہ جنرل مشرف کے خلاف عدالت کا فیصلہ ہے, بالکل اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. رحمان ملک صاحب نے جو اس کے کنسرنڈ بندے ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ عدالت نے حکم دیا تو ہم اس کو جنرل صاحب کو پکڑیں گے, ان کا ریڈ وارنٹ ایشو ہوگا, اور پروسیس انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شروع ہو گیا. اور نہیں, انہوں نے لیکن پکڑ آپ کے کا لائے. انگلینڈ کے ساتھ کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے ہی نہیں آپ کا. دیکھیں میر صاحب, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر آپ کا نہیں بھی ہے تو ایون دین انٹرپول کے ذریعے پکڑنا میرا خیال ہے اور صورت ہوتی ہے. ایکسٹریڈیشن تو یہ ہے نا کہ آپ دونوں ملکوں کا معاہدہ ہو اور آپ بائیلیٹرلی ایک دوسرے کے ملزم جو پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ جو ریڈ وارنٹ کا ایشو ہے, یہ انٹرپول کے ذریعے جو گرفتاریاں ہیں, یہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ان کے اندر ان کے جو ہے کوئی ایسا معاہدے ہیں موجود جو لائے جا سکتے ہیں, پکڑے جا سکتے ہیں. آپ کیوں نفی میں سر لا رہے ہیں؟ انٹرپول کے میرے خیال میں جب تک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہوتا ہے دو ممالک کے درمیان میں, انٹرپول انٹرنیشنل پولیس کو کہتے ہیں. آپ کا اندازہ کیا ہے سر؟ سچ نہیں ہے. مجھے اس کا کیونکہ پتہ نہیں ہے, جنرل صاحب لیکن بتائیں, رحمان پرویز ملک صاحب مشرف- نے اس پہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کو پکڑ پرویز مشرف صاحب آئیں گے 22 مارچ کو؟ ڈرامہ ہے, بالکل نہیں آئیں گے, نہیں لا سکیں گے یہ لوگ اس کو. میں تو بڑا کلیئر ہوں. تو رول آف لا کدھر جائے گا؟ رول آف لا ان کی ابھی ذمہ داری ہے, ان سے پوچھ لیجئے کہ رول آف لا کدھر جائے گا. انہوں نے ہم کیا تو کتنی کوشش کریں گے میر صاحب, کتنی بات یہ ہے, سیریسنس یہ انہوں نہیں نے ہے, دکھائی ہم اب تک. کوشش کریں گے. 4 سال ان کے مکمل ہو گئے, ابھی جا کے انہوں نے گھر پہ چسپان کر دیا نوٹس کہ جناب آ جائیے گا. تو عدالتی عمل ہے نا جی, ہم نے تو نہیں کیا نا جنرل صاحب. 2 سال سے عدالتوں میں یہ کیس چل جنرل رہا صاحب دیکھیں, ہے. گزارش سنیں. ابھی ہمارے میں بلوچستان گزارش کروں. اسمبلی میں اب کر رہا ہوں سیریسنس کی بات. بلوچستان اسمبلی میں پرویز مشرف صاحب کے اکبر بگٹی صاحب کے قتل میں ایک انڈیویجول کے اوپر الزام ہے عدالتی. وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے, وہ آتا ہے ووٹ کاسٹ کر کے چلا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جام یوسف؟ نہیں, جام یوسف نہیں, میرے ڈسٹرکٹ کا اپنا شعیب نوشروانی. انوائرمنٹ کتنی ہے نہیں ہے, وہ ینگ بچہ سا تھا, اس سے جو بیانات دلواتے تھے وہ دلواتے گئے, لیکن وہ از نامینیٹڈ, ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہے, وانٹڈ ہے. سوری ٹو انٹرپٹ. دیکھیں اکبر بگٹی صاحب کے قتل میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہے, اس میں ایکس پرائم منسٹر کا نام ہے, اس میں ایکس ڈیفنس منسٹر کا جو انٹیریئر منسٹر کے نام ہے, اور وہ لوگ عدالت سے بیل پہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اور عدالت ان کو بلا نہیں رہی ہے, سمن عدالت نے کرنا ہے نا. جنرل صاحب مجھے بات کرنے دیں پلیز. جنرل صاحب پلیز مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے. کر رہا ہوں عدالت سے نہیں ہے, میرے بھائی گزارش سن لیجیے. میرے گھر کا بچہ ہے. میں عرض کرتا ہوں سر, آپ کو سب پتا ہے, بٹ تھوڑا سا مجھے عرض کر, تھوڑا سا صبر سے. گزارش یہ ہے میر صاحب, عدالت نے کیا اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نے جا کے اسے ووٹ لے لیا ہے؟ ہاں, اگر وہ واقعی اوفینڈر ہے, پروکلیمر اوفینڈر ہے, اور اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تو بالکل غلط ہوا ہے. لیکن دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ بھی سنتے چلے جنرل صاحب, ہر چیز دوسری جماعتوں کے اوپر ٹالی نہیں جا سکتی. آپ نے کہا لا اینڈ آرڈر. بلوچستان کے اندر بلا شبہ لوگوں کی لاشیں, مسکزدہ لاشیں ملی ہیں, لوگ اغوا ہوئے ہیں, ہزارہ کو بھی مارا گیا, پنجابی کو بھی مارا گیا, بلوچ کو بھی مارا گیا. گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے. کیا گورنمنٹ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے؟ کیا سارے کرمنل, کیا سارے قتل اور ڈکیتیوں کے کیس جو لاہور میں, جو پنجاب میں جو 62% ہے پاکستان کا, کیا وہ سارے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں؟ لیکن آپ کے ہزاروں کی تعداد میں کیسز وہ ہیں. بلوچستان کا چیف منسٹر جو ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. 1% کی بات کیجیے, پنجاب میں تو 50% تک کی بات کی جا سکتی ہے. ایک وقفہ آپ بلوچستان میں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. فراز صاحب, خٹک صاحب, مشرف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آئیں گے نہیں آئیں گے, لائے جا سکیں گے یا نہیں لائے جا سکیں گے. تو یہ لگتا تو یہ ہے کہ قادر بلوچ صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ حکومت ان کو نہیں لا سکے گی. لیکن آپ یہ بتائیں ہمیں کہ کیا اس حکومت کے خلاف جو کہا جا رہا تھا سازشیں ہو رہی ہیں, تو وہ سازشیں ختم ہو گئی ہیں؟ گزارش یہ کہ یہ حکومت ایک لمبی فوجی مارشل لاء کے بعد آئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک لمبا ٹرانزیشن ہے, ایک عبوری مرحلہ ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے بارے میں شروع سے یہ کہا گیا کہ حکومت گرنے والی ہے, فلاں تاریخ کو گرنے والی ہے. حکومت بھی چلتی رہی, افواہیں بھی چلتی رہی, اور یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, تقریباً اپنی ٹرم پوری کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کشمکش نظر آ رہی ہے, یہ ایک طرح سے جمہوریت کی پیدائش کا درد ہے. کوئی پیدائش بغیر درد کے نہیں ہوتی. ابھی تک جمہوریت پیدا ہو رہی ہے جی, ایک مستحکم جمہوری نظام. جی دیکھیں نا, الیکشن کرنے سے 24 گھنٹے میں تو جمہوریت نہیں آ جاتی جی. ظاہر ہے کہ 11 سال تک مارشاء اللہ ہو اور اگلے دن الیکشن ہو جائے اور آپ کے خیال میں ساری جمہوریت آ گئی ہے, تو یہ تو ساری ایک ٹرانزیشن ہے, ایک پروسیس ہے. جنرل مشرف کے خلاف ابھی جو کارروائی ہو رہی ہے, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ کسی سابق مارشل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ اس طرح کا تصور تھا. اس کے گھر پر اگر اشتہار چسپاں کیا گیا
تو یہ پہلے کبھی تصور ہو سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں، دوسری چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں سب ایک ٹرانزیشن، یہ انڈونیشیا میں ایسے ہوا، فلپین میں ایسے ہوا، بنگلہ دیش میں ایسے ہوا، ترکی میں ایسے ہوا، جہاں لمبی مارشل آئیں رہی ہوں وہاں ٹرانزیشنز ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ذریعہ عمل جاری ہے۔ آپ نے ترکی کی مثال دی افراز صاحب، لیکن ترکی میں جس پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہاں کے جو فوجی جرنیل ہیں ان کی سیاست میں مداخلت کا راستہ بند کیا ہے، وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں، آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کے جی، لیکن سیاستدانوں میں نے سے۔ صرف ترکی کی بھی ایک مثال میں نے دی، لیکن میں نے بہت سارے ملکوں کا حوالہ دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو مارشلائیں گزر جاتی ہیں وہاں فوری طور پر اگلے دن جمہوریت قائم نہیں ہو جاتی، 2 3 4 دفعہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ ٹریک پہ آ جائے گا اور کوئی irreversible ہو جائے گا جمہوری نظام۔ لیکن اس دوران میں جمہوری نظام کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ دوسرے اداروں کو دعوت دی کہ آپ مداخلت کریں، آپ مداخلت کریں، آپ مداخلت کریں، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، پبلکلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جمہوری نظام چلتا رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے، میں اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی دیکھتا ہوں، جو کشمکش ہے یہ نیگیٹو نہیں ہے ٹوٹلی، یہ ایک طرح سے جمہوریت یہاں پہ مستحکم ہو رہی ہے۔ لیکن قاہرہ صاحب میں واپس سینٹ کے الیکشن پہ آ جاتا ہوں، برا نہ منائیے گا، سوال جو ہے وہ بہت سے لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت گئی لیکن جمہوریت تو ہار گئی نا، جمہوریت اس طرح کی تو نہیں ہوتی کس طرح؟ کہ 65 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ لے کے اور ایک آدمی جو ہے وہ ووٹ دیتا ہے۔ وہ ایک بندے کی بات کریں نا 40 میں سے، اور وہ ایک ووٹ ہے۔ اچھا چلیں، میں دوسری ان کو چھوڑ مجھے دیں۔ تھوڑا سا ختم، مجھے اپنی بات آپ کے ختم کریں، پیپلز پارٹی کے مجھے ایک بات ختم پرانے کریں۔ ورکر اسلم گل صاحب جو ہیں وہ ہار گئے کیونکہ اس جمہوریت میں ان کے پاس ووٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کے مختلف جماعتوں کے لوگ اگر ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، خریدنے والے بھی موجود ہوں اور بیچنے والے اپنا ایمان بیچنا چاہے، تو اس ملک کے اندر یہ روایتیں رہی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پبلک اوپینین سب سے مؤثر چیز ہے، نہ کوئی خدائی قانون ان کو روکے گا اور نہ آپ کا قانون ان کو روکے گا۔ جب تک پبلک اوپینین ایوالو نہیں ہوگا، مجھے لوگوں سے ڈر نہیں ہوگا، میں اپنی ضمیر فروشی کرتا رہوں گا۔ پنجاب کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، بالکل ہمارا کارکن، یہ خرید و فروخت کا ایشو نہیں تھا، کوئی خریدنے والا اور تھا، اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسی پیپلز پارٹی کے 101 بندہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ باقی 5-6 ہل گئے۔ دیکھیں نا، 5-6 اگر چلے گئے تو اس کے ساتھ پوری پارٹی کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے نا، سارے ایم پی ایس کو تو آپ گالی نہیں دے سکتے، یہ بات غلط ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں کہ جیسے افسر صاحب نے کہا، آپ گریجولی آگے بڑھیے۔ پاکستان میر صاحب جو قانون بن جانے سے نا، جو لوگوں کی روایتیں، ملکوں کی یا سوسائٹیز کی روایتیں ہوتی ہیں، ان کو ٹوٹنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے، اس حکومت نے آ کے پاکستان کے آئین کو درست کیا، حالانکہ آپ تو نہیں کہتے، آپ کے ساتھی بہت سارے اینکرز کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان کے عوام کا پیٹ نہیں بھرا، 18ویں ترمیم سے، 19ویں ترمیم سے، 20ویں ترمیم سے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھرا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے پاکستان مستحکم ہوا ہے، انسٹیٹیوشن بلڈ ہونے شروع ہوئے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے۔ اس ایون 20ویں ترمیم نے نئے طرح کے اداروں کو ڈیولپ کیا ہے، نئے طرح کی جو الیکشن کمیشن آ رہی ہے، نئی طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئیں گی، اس سے جمہوریت ایوالو ہوگی۔ یہ جمہوریت کی طرف، بہتری کی طرف سفر ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جمہوریت ایک دم آ گئی۔ اور یہ بات ضرور میں کہوں گا آخر میں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ قانون بنا دینے سے، قانون تو آپ کے ملک میں موجود ہے، لیکن قانون بنا دینے سے روایتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، روایتیں تبدیل ہوتی ہیں گریجولی۔ اب تبدیلی کی طرف سفر ضرور شروع ہے، لیٹ دا تھنگس پریکٹس۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، جناب قادر بلوچ صاحب، جناب فراز صاحب خٹک صاحب، اسلم بھوتانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آخری میں نے سوال کیا تھا قاہرہ صاحب سے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت گئی اور جمہوریت ہار گئی یا نہیں ہاری، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ لنک کرنا ذاتی ہے، سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں، میں نے سوال کیا ہے۔ 54 ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں، اگر 2-4 کے بارے میں الزامات ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جمہوریت ہار گئی، میرا خیال چلیں یہ اس پہ کنسنسس ہے جی، یہ اس کو واپس لے لیں، اس پہ کنسنسس ہے۔ میں نے تو ایک سوال کیا ہے لیکن یہ کنسنسس ہے، اے این پی کا، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا کنسنسس ہے کہ جمہوریت نہیں ہاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں اگر کچھ 2-3 ایسے واقعات ہوئے جس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری جمہوریت کو بلیم نہیں کر سکتے۔ یہ قادر بلوچ صاحب نے مجھے کریکٹ کیا ہے، مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس میں انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے اور بالکل ان کا یہ حق ہے انٹرپٹ کرنا۔ تو میں بھی آخر میں یہی کہوں گا کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے، یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لیکن اگر جمہوری ادوار میں وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے جمہوریت کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، اگر وہ بھی کرپشن کو اور ہارس ٹریڈنگ کو روکنے میں ناکام رہیں گی تو سوال اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے، ہم نے پہلے بھی اٹھایا تھا، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، اور ایک دفعہ پھر کہیں گے بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔